تحقیق. یہ جو ساؤنڈ والے بھائی ہیں آپ نے سادہ رکھا، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم النمی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ جی. تھوڑا سا نا اور سادہ فرما دے، تھوڑا سا اس کو اور سادہ، جن کا پہلے سپیکر سادے ہوں سن آئندہ کر دے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا زیادہ نہیں جی، صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے نا محفل میں اتنی روحانیت آئے گی. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آپ نے ابھی بھی میری مرضی کا نہیں پڑھا، ایک باری پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے یہ آپ نے تیسری بار پڑھا ہے نا، کوشش فرمایا کریں ایسے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر اب سنیوں نے بھی درود نہیں پڑھنا تو پھر مجھے بتاؤ پڑھنا کس نے ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا آپ نے مجھے ہوش میں جواب دینا. آپ کے نعرے کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ نعرے کی. تو پھر درود ہی کیوں نہیں بلند ہوئی؟ درود واری کیوں نہیں بولے؟ نعرے کے لیے تو آیت ہی نہیں کوئی، درود کے لیے تو باقاعدہ آیت ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے. یہ ہماری کمی ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں. نعرے مارے بلند ہوتے ہیں، درود نہیں بلند ہوتا. اللہ حضور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اب میں گیند پھر آپ ہی کی جھولی میں پھینکنے لگا ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے جیسے ہم نے درود پڑھا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے. تو پھر کتنے گئی ہیں دیوانگیاں؟ نعرے ہم بڑے مارتے ہیں لیکن جب عملی کام ہوتا ہے نا پھر ٹھوس. وہ اقبال نے کہا جی، اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کم از کم یہ جڑا تیجی واری پڑھے ہیں نا تسی پہلی بار پڑھا کرو. حضرت جی اب پتہ نہیں آپ نے کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے،
पर हम ने तो जिनसे पढ़ा है हमने तो यही पढ़ा है, दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। आपने पता नहीं किसी से कोई नया सबक पढ़ लिया हज़रत, हमने तो यही पढ़ा जी। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ठीक है, इसलिए बोला करें। आज जब आप दुरूद, मुझे किसी का तो नहीं पता भाई, मुझसे तो तकरीर ही नहीं होती है। मैं कहना मैं की तकरीर सुनावा जिन्हें कोई दरूद ही नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं, बोला करो हज़रत, बोला। और मैं आपको कहूँगा भाई, उसने भी आपसे कोई इम्तिहान नहीं मांगा, आपको कह रहा है कुर्सियाँ पे बह के पढ़ लो। वो भी थे हज़रत जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा है। मैं, वो आपको कह रहा है कुर्सियाँ पे पढ़ लो, उन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा है। हज़रत सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके लिए किताबों में लिखा है कि आपकी पुश्त इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि अंगारों पे लेटाए जाने की वजह से चमड़ी मुबारक जल चुकी थी हज़रत, नीचे से चर्बी ज़ाहिर हो चुकी। इसी ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया। आपने फरमाया बुला के लाओ, ये बुलाए गए। आपने फरमाया अपनी पुश्त से कमीज़ उठाओ। इन्होंने उठाई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने चूम लिया। तो आगे सर्च करते हैं अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरी पुश्त क्यों चूमी है? आपने फरमाया इसलिए चूमी है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो फिर एक बात कहा करते हैं, फरमाते हैं हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए, हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए, और हम वो हैं कि मक्खन खाते हुए भी दांत घिसते हैं। बोला करो इधर जी, बोला करो जब बारी आए ना। और मैं चलो पीछे भी यही सबक सबको सुनाया है, पता नहीं वो क्या गया है कि आपने देखा ना, लोग पूछते हैं जी इसमें आज़म की है, लोग पूछते हैं जी इसमें आज़म दसो जी की है। तो फिर किसी ने कहा था इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का हामिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। इकबाल ने तो कमाल ही कर दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सुभान अल्लाह, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मैंने देखे हैं जी, अब इतना वक्त तो नहीं है, मैंने 2-3 बातें करनी है आपसे। मैं हज़रत तब मेरे पास ना मेहरान थी, इब्तिदा जो थी बिल्कुल। मैं हज़रत सियालकोट से लाहौर जा रहा था तकरीर करने, अकेला था तब मैं बिल्कुल। मैंने मुरीद का क्रॉस किया, रावी रेहान शरीफ और मुरीद के दरमियान। मैंने देखा कि मेरी वाली साइड पे ना एक बुज़ुर्ग खड़े हैं और वो सड़क पार करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं रही क्योंकि दोनों साइडों पे बड़ी तेज़ ट्रैफिक चलती है। मेरी नज़र पड़ी, मैंने दिल में ख्याल किया लै भाई ये नेकी अल्लाह पाक ने तेरे लिए लिखी है। मैंने गाड़ी साइड पे पार्क की, उसको लॉक किया, आके मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा आपको सड़क पार करो, वो चल पड़े। मैंने इस साइड से आने वाली ट्रैफिक को ना रोका, जब उधर गए मैं इस साइड पे हो गया, मैंने फिर उधर से रोका सड़क पार। मेरी नज़र ना बाबा जी के पैरों पे पड़ गई, तो उन्होंने जो खुसा पहना हुआ था ना, टूटने की वजह से उनकी जो चीची उंगली है ना वो खुसे से बाहर निकली हुई थी, वही गुर्बत का आलम था, कपड़े भी एवं से थे। मैंने ख्याल किया कि बाबे रिवा भाई गरीब ने, अब मुझे ये नहीं याद पड़ता 1000 का नोट था या 500 का, मैंने अपनी जेब से निकाल के ना तो बड़े बहाने से बाबा जी के हाथ में वो नोट छोड़ना चाहा, लेकिन बाबा जी की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ दिया, बोले कुछ भी नहीं, और मुझे आँख से इशारा किया कि ठहर। मैं ठहर गया, तो ज़रूरत उन्होंने ऐसे रख के ना आंखें बंद करके तो इस तरह ऊपर वाले हाथ को इस तरह किया, तो जो नोट था ना वो मिट्टी बन के उड़ गया। तो मुझे आगे से कहते क्या हैं, मुझे आगे से कहते क्या हैं, फरमाने लगे असी तो यही समझे है, तू पता नहीं की समझ लिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं।
بس وفا نہیں ہوئی حضرت. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے صحابی والا نام ہے لیکن یہ کافی بعد میں ہوئے ہیں حضرت. اور لکھا ہے کہ یہ مجرد رہی, نکاح نہیں کیا حضرت. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. میں جاتے جاتے بس آپ کو کہوں گا حضرت جی کبھی کبھی خود کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیجئے گا کہ میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. کبھی چیک کیجئے گا اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے کوئی چیک کرنے سے بہتری آ جائے کہ میں نے کیا کیا حضرت. اور اگر آپ چیک کریں گے تو پھر رزلٹ آئے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا حضرت. اگر آپ یہ بچے پیدا کرنے کو کمال سمجھتے ہیں تو یہ تو کتی کے گھر بھی ہو رہے ہیں, اور ایک بار میں 12 ہو رہے ہیں. یہ گھوڑے کے گھر بھی ہو رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ کھانا کھانے کو کمال سمجھتے ہیں تو بھینس آپ سے زیادہ کھا رہی ہے. کمال بندگی ہے حضرت, کمال اتباع ہے, کمال محبت ہے حضرت, جو ہم سے نہیں ہو سکے. زندگی احمد برائے بندگی. ہم لوگوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ مکان ہے, میرے پاس اتنی زمین ہے, میرے اتنے بیٹے ہیں, لیکن یہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں دن میں کتنا قرآن تلاوت کرتا ہوں, میں نفل کتنے پڑھتا ہوں, میں مہینے میں کتنے روزے رکھتا ہوں. اللہ قرآن پڑھنے تو آئے تھے, روزے رکھنے تو آئے تھے, سجدے کرنے تو آئے تھے. یہ اماء مبارک شروع ہونے لگا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے سوال کیا آپ سے حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. کم و بیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے تو 365 دنوں میں ایک بھی ختم نہیں کیا حضرت. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میں یہاں بھی کہوں گا, آج دکھ کی بات ہے حضرت جی کہ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت. اور دکھ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا. اگر سارا کچھ ہی آپ چھوڑ دیتے نا, یا میں بھی چھوڑ دیتا تو چلو دل کو تسلی آ جاتی ہے. نہیں, ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے. فیس بک تو نہیں چھوڑی کوئی بھی حضرت, وہ بار بار چیک ہو رہی ہے. ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے. ہم نے واٹس ایپ تو نہیں چھوڑا, اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کدھر میسج آیا ہے. جو میں نے اسٹیٹس لگایا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا. ہم نے انسٹاگرام تو نہیں چھوڑا کوئی بھی, ہم نے یوٹیوب تو نہیں چھوڑی کوئی بھی. ہم نے چھوڑا ہے تو قرآن چھوڑا ہے. ہم نے چھوڑی ہے تو تسبیح چھوڑی ہے, چھوڑ دیا قرآن. زمانے ہو گئے قرآن کھولے ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں تو آؤ غوطہ لگا لیتے ہیں اپنے ایمان میں. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے جواب دیں. آپ سے سوال ہے, خود سے سوال ہے, خود کو جواب دیں. سارے پتہ ہے جواب آتا ہے سب کو. جی دسو جی, میں بھی بڑی دور سے چل کے اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. سوال ہے بھائی سلیمان, مولوی سلیمان دے جواب. کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک دیکھیں, کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہوئے. چھوڑ دیا قرآن. قرآن رہ گیا وہ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. قرآن رہ گیا حضرت جی تراویحوں کے لیے. قرآن رہ گیا شبینے کے لیے. قرآن رہ گیا جناب وہ بس محفل کی ابتدا میں تلاوت کرنے کے لیے. قرآن پاک رہ گیا حضرت ختموں میں پڑھنے کے لیے. قرآن رہ گیا حضرت جی صرف تعویذ کرنے کے لیے. پہلے پوری شادی میں راجے کے قرآن کی مخالفت کرو, اور جاتے ہوئے جو ووٹی ہے نا اس کو قرآن کے سائے میں بھیجو حضرت. بس قرآن رہ گیا اس کام کے لیے حضرت. باقی حضرت ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت. لیکن کسی نے کہا تھا ہے قرآن نورانی شیشہ تے حق درا وکھاوے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھولو یار قرآن پاک, کھولو قرآن پاک. یا تو پھر فیس بک بھی چھوڑ دو, کھولو قرآن پاک. لاؤ یار ویکھو بڑی دھوڑ پئی دی جے, کدی چیک تے کرو کھول کے. جنا دھوڑ پئی ہوئے تو میں جرمدار ہاں. ویکھو تو صرف دھوڑ ہی لا چھڑو یار, صرف پھڑ کے پھانڈی چھڑو. جس کو کھلے سالوں ہو گئے تو پھر دھول نہیں پڑے گی تو کیا پڑے گا. ہم نے تو چھوڑ دیا حضرت.
اب وہ فرشتے منتظر رہیں کوئی گھر مل جائے جہاں سرگی ہو اور ساتھ قرآن ہو حضرت. اب فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں حضرت کہیں سے تو وہ گھر نظر آئے نماز فجر ہو اور اس کے بعد کوئی بابا قرآن پڑھ رہا ہو حضرت, سبحان اللہ, بے شک کوئی اماں قرآن کھولے بیٹھی ہو حضرت. ماری پہ گئی حضرت, کی بابے کی مائیاں کی کڑیاں کی منڈے حضرت, گیا سارا کچھ. نہیں, کھولو قرآن پاک. میں پیچھے بھی بچوں کو کہا ہے, اب دیکھو نا حضرت جی کیا قرآن حضرت جی, سرگی ہو اور قرآن ہو حضرت. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. میں التماس کرنا قاری قربان علی تسکین صاحب یہ کی تشریف لے آن. مفتی محمد نثار قادری صاحب مہربانی فرمان تشریف لے آن. مفتی محمد نثار قادری صاحب اور قاری قربان صاحب کے تشریف لے آن. حضرت ایسے تو نعتیں پڑھی اور سنی جاتی ہیں, سرگی ہو اور وہ نعت اور وہ بذریعہ قرآن پاک حضرت. یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. لیکن چھوڑ دیا ہم نے قرآن حضرت, ہم نے چھوڑ دیا قرآن حضرت. نہیں حضرت جی کھولو اس کو جی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چلو حضرت جی چھوڑا سو چھوڑا, اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا ہے, ہمیں پڑھنا بھی کوئی. کل حضرت جی کس طرح نبی علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے, پتہ ہے حضور نبی علیہ السلام وہ لکھا ہے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ, یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے. اب ان کو نہیں پتا کہ حضور نبی علیہ السلام میرا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں. یہ پڑھتے رہے, محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے. جب یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے حضور نبی علیہ السلام تھے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے. یہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے محبوب سن رہے ہیں میں اور سونا کر کے پڑھتا ہے. حضرت ابی بن کعب یہ قاری قرآن تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ اے ابی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ ابی کو قرآن سنائیں. یہ قرآن سے محبت کا انعام تھا حضرت, دل جوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. تو آگے سے حضرت ابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے. فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے, سنایا کرو حضرت. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر حافظ آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ قرآن نہیں. میرے پیر و مرشد کا طریقہ تھا, مثلا اگر کسی نے آنا تو آپ نے پوچھنا پائی جی تسی کی کر دے ہو. وہ آنے والے نے آگے سے عرض کرنی حضور میں قرآن پاک دا حافظ ہاں. تو آپ کہا کرتے تھے پائی جی پھر سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا کرو. اگر کسی نے آنا پوچھنا پائی جی تسی کی کر دے ہو,
انہیں آگے سیرز کرنا یہ حضرت میں نعت کھاواں تو آپ نے فرمانا پھر سر کی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے نعت سنایا کرو سنایا کرو حضرت سنایا کرو آج وقت ہے جی بالکل نہ چکو حضرت جی نہیں قرآن آندا نہ چکو حضرت سکھو انہوں حضرت انہوں سکھو حضرت اور کھولو قرآن پاک انہوں پڑھو حضرت درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا آپ کے خلاف بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم سارے مست ہیں حضرت ہم سارے ہی مست ہیں یہ مثلا اب میں دیکھ رہا تھا یہ بچوں نے کارڈ لگایا ہے وہ بزم علی مولا مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی جس کو حضرت علی سے محبت ہی نہیں وہ تو منافق ہے حضرت جس کو حضرت علی سے محبت نہیں وہ تو منافق ہے حضرت لیکن پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے حضرت جی اب مثال کے طور بزم بھی ہے آپ کو پتہ ہے حضرت جی آپ کی کوک کی بوتل آپ کی سپریٹ کی بوتل اور آپ کی فانٹا کی بوتل اس کے اوپر حضرت علی کا نام لکھا ہو دیکھیے گا جا کے سید مراتب علی یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھائی سارے ستے ہیں پینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کوک کی بوتل کو فریم کرا کے دیوار پہ لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو آپ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں تو پھر کتنے گئے سارے چیک کیجئے گا جا کے اور میں آپ سے کہوں گا آواز اٹھاؤ ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم کمزور لوگ ہیں حالانکہ ہم تیاریاں ہم بھی کر رہے ہیں کیس کرنے کی کہ بھئی ہم آپ کو یہ نہیں لکھنے دیں گے بوتل کے اوپر حضرت علی کا نام سید مراتب علی یہ لکھا ہوا یہ سارے ستے دیں عملی کام ہمارا کوئی بھی نہیں ہے کوئی جلوس تک محدود ہے کوئی گلی سجانے تک محدود ہے کوئی محفل تک محدود ہے عملی کام ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کی سرف ایکسل کے اوپر لکھا ہوا ہے فاطمہ جنان ستے ہیں سارے یہ پیچھے مسئلہ ہوا بات قتل و غارت تک اترا ایک دوسرے کے قتل کے فتوے تک دیے گئے سر لیکن صرف ہوتے حضرت فاطمہ دا نالے ہے ستے ہیں آپ کا کوثر گھی ہے انا اعطینا کل کوثر کتنے ہیں سارے ستے ہیں حضرت اور میں ان کا کام آپ کو بتاؤں یہ لکھا ہے جی جس گھر میں کتا اور کتاب ہوگی کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا ویسے تو ہم نے خود ہی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے لیکن انہوں نے آپ کے خلاف ایسا پلان تیار کیا انہوں نے کہا اچھا جڑا نہیں نہ لائے گا تصویر اسی وہ کار بھیج کے چڑھیں گے پتہ انہوں نے کس طرح بھیجی پھر اب لکس کا صابن خریدیں اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر ہے اب پینٹنگ صابن شیمپو خریدیں اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے اب پیمپر خرید کے لائیں اس پہ بھی تصویر ہے وہ کام کر رہے ہیں ہم صرف نعرے مار رہے ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تصویر انہوں نے ہر کار چواڑ کے چھڑی ہے کوئی بڑے سے بڑا کوئی صوفی ہے نا حضرت جی تصویر وہ کار بھی گئی ہے اب لیفوائے صابن خرید لیں اس میں بھی تصویر ہے اب کیپری خرید لیں آپ سیف گارڈ خرید لیں سب پہ تصویر ہے کام ہو رہا ہے حضرت تو ساڈا حال کی ہے دے نعرے تے نعرہ لیکن حال یہ ہے کہ ایک بوتل کے اوپر ہمارے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا کا نام لکھا ہوا ہے قوم کو ہوش ہی کوئی ایک صرف کے پیکٹ کے اوپر سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے ستی ہے قوم حضرت عرصہ دراز سے کوثر کی کوثر بنا رکھ کتنے کے عاشق سارے جی وہ تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین میں کانٹا بھی چبھ جائے ہم سے تو یہ بھی نہیں گوارا پھر اب میں پھر کہوں اس کا مطلب ہے فرانس کرے تو گستاخی ہے سانو معافی ہے فرانس کرے تو گستاخی ہے ہم بوتل کے اوپر حضرت علی کا نام لکھیں تو ہمیں معافی ہے ہم صرف کے اوپر سیدہ فاطمہ کا نام لکھیں تو ہمیں معافی ہے حضرت جی تیار رہی ہو جواب دینا جائے اس کا جواب اور حضرت جی یہ نہیں آپ کے معاشرے میں ہزارہ چیزیں پھیلی پڑی ہیں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے اور آپ کو آپ کے حافظ آباد میں چلو اپنے سیالکوٹ کی میں نے بڑا گھوما ہے جی پاکستان بڑے چند شہر رہ گئے ہیں باقی دیکھ لیا میں نے سارے اور آج بھی ہمارے پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ ہم ایوب کو بگاڑ کے ایوبہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ہم اسحاق کو بگاڑ کے ساکا کہتے ہیں ہم غلام محمد کو بگاڑ کے گاما کہتے ہیں ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی کہتے ہیں ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی کہتے ہیں
ہم عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی کہتے ہیں، ہم غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ کہتے ہیں، اور محمد حسین کو بگاڑ کے سینا بلاتے ہیں، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا ہے؟ پھر جہاں ایوب یوبا ہو، یا اسحاق ساکا ہو، یا لطیف طیفہ ہو، جہاں رزاق جاکا ہو، تو پھر ہم نے کیا ہے؟ یہ ہمارے سیالکوٹ کی بڑی معروف دکان ہے جی، غلام رسول اس کا نام ہے، اس کی برفی مشہور ہے، سارا سیالکوٹ سولے دی برفی کہندا ہے۔ محمد حسین میرا سگا چاچا ہے، اب ہم نے روکا ہے آ کے جب کو تھوڑا سا دین سے پڑھا، یہ تو حضرت میں بھی چاچا سین نہیں کہندا رہے ہیں، اے یو بھی ساڈا رشتہ دار ہے، لاری اڈے پہ اس کا کام ہے، سارا سیالکوٹ اس کو یوبا کہہ کے بلاتا ہے۔ ہون کی ڈیا تھا یار، پھر خود دسو مینوں، کوک کی بوتل تے حضرت علی دا نام لکھیا ہے، صرف اتے فاطمہ لکھیا ہے، کوسر کیوں ساڑے اتنے وکن ڈیا ہے، وہ کرن کی ڈے تو مینوں کو دس تے چڑھو کہ کوئی نظریہ بدل گیا ہے، کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ فرانس والے کریں تو بے ادبی گستاخی تو انہیں رسالت، ہمیں معافی ہے۔ یہ دفعہ جلوس پہ لا کے تم نے حور بٹھا دی چونک میں، بعد میں پھر اس حور سے گانے بھی سنتے رہے۔ بھائی امام محمد رضا خان کو نہیں، یہ سوجی کاظمی صاحب کو، یہ نہیں سوجی عبد القیوم ہزاروی صاحب کو، یہ کیا تم ان سے زیادہ عاشق ہو گئے ہو؟ انہوں نے تو نہیں شیطان سے ڈانس کروایا گیا حضرت جی، نہ آپ کا کچھ ہے نہ میرا، داغ مسلک پہ لگا ہے حضرت جی، باتیں امام محمد رضا خان صاحب کو ہی ہیں، نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، باتیں مسلک کو ہی ہیں۔ آج بھی حضرت وہ الیاس گھمن کا شعر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے جی بدت ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے، اس سال بدت نے یہ بچہ دیا ہے، چل رہا ہے حضرت، آپ کے بچے بدزن ہیں آپ سے حضرت، وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں کہ حضرت کی کیا کہیں ان کو۔ اس لیے حضرت میں حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، سچ آکھاں دے پانبڑ بل دے، میں اس تو زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے حضرت، بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، خدا دا واسطہ جی ہوش چاہ جاؤ، اور کوئی کم دیاں تے عمل دیاں گلاں کرو۔ ماشاءاللہ آپ نے بزم بنائی ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ میں تو جہاں جہاں جا رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ہم یہ ختم ہو جی، کیوں بھائی حضرت علی کا نام بوتل پہ لے، سید مراتب علی، آپ کو طویل نہیں، مفتی صاحب کو طویل ہو سکتی ہے جس کی، سید مراتب علی، علی کی آپ طویل کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور دوسرا من كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، آپ طویل کر ہی نہیں سکتے اس کی کوئی، آپ فاطمہ کی طویل کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی۔ اس لیے حضرت، اور پتہ کیا ہو گیا حضرت جی، پتہ نہیں اسی کیڑی کو بوٹی پی بیٹھے ہیں، کوئی سانوں گل دی نہیں سمجھ آن ڈی۔ میں بچوں سے کہتا ہوں سارے وہ بیٹھے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے نا کم از کم، اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا، اللہ نے ہمیں مسجد نبوی سے بھی نکال دیا ہوا ہے حضرت، 2.5 سال ہو گئے، وکری بات ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، نکال دیا ہوا حضرت اس نے۔ میں تو محمد بن سلمان کو کچھ نہیں سمجھتا جی، وہ کون ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا؟ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ ہمیں تو بڑی دیر پہلے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دے دیا، جب ابرہا نے اونٹ پکڑ لیے تاکہ جنگ کی ابتدا ہو، اب گئے اسے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا میرے اونٹ دے، اس نے کہا متولی ہیں کعبہ کے، مجھے تو یہ تھا آپ کچھ ہی حوالے سے آگے گفتگو کریں گے، آپ اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، میری فوجیں تیار کھڑی ہیں، ہم حملہ کرنے لگے ہیں ابھی بیت اللہ پہ، اب اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے میرے اونٹ دے، فرمایا تو اونٹ ادھر دے، جدا کار ہے آپ تینوں ویکھ لے گا۔ آپ کے خیال میں محمد بن سلمان کے کہنے سے گھر بند ہوگا؟ اس کے کہنے سے کھلے گا؟ وہ کون ہوتا ہے کہ اس کے کہنے سے بند ہو یا اس کے کہنے سے نہیں؟ اتھو ہی کھلے ہے، اتھو ہی بند ہوا ہے حضرت، اور ہم وہ ہیں حضرت۔ اور حضرت اس دفعہ ہمیں جوتی ماری آلے یورپ نے، ہمیں کافروں نے جوتی ماری ہمارے منہ پہ۔ اللہ سعودیہ والوں نے کہا تھا جی 60,000 بندے حج کریں گے اس دفعہ، 60,000 نے نہیں کیا، گن کے 32 یا 33,000 بندہ تھا جنہوں نے حج کیا۔ ادھر بمشکل 32-33,000 بندہ حج کر رہا ہے، اور ادھر حضرت جی یورپ کے فٹ بال کے گراؤنڈ میں 2.5 لاکھ بندہ بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے۔ جوتی ماری انہوں نے ہمارے منہ پہ، اور ہمیں بتایا کہ یہ ہو تم اور یہ ہیں ہم۔ لیکن حضرت جی ہم تو مستی میں ہیں سارے کے سارے، ہمیں تو عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے سب کو حضرت، کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں حضرت، وہ کوئی بولتا کوئی پوچھتا، وہ محمد بن سلمان کیا ہو گیا؟
کیا کرونا اتنے تگڑا ہو گیا ہے جو یورپ کے گراؤنڈوں میں نہیں جاتا، اگر آتا تو مطاف میں آتا ہے، اگر آتا تو صفا مروہ پہ آتا ہے، اگر آتا ہے تو سین حرم میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو مسجد نمرہ میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آتا ہے، قبا میں آتا ہے، احد میں آتا ہے۔ پوچھے کون پوچھے گا؟ اس لیے حضرت جی وہ کہتے ہیں نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہم 75 سالوں میں ان بچوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اسحاق اللہ کے نبی ہیں، اسحاق کو بگاڑ کے ساکا نہیں کرنا، ہم نہیں سکھا سکے ان کو۔ ہم 75 سالوں میں ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ نہیں کہتے۔ اگر آپ کا سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہے آپ پتہ کروا سکتے ہیں، ہم کچھ ناکام ہوئے ہیں بری طرح حضرت جی۔ اس لیے حضرت تربیت، اپنی محفلوں کو شارٹ کرو، عالم بلاؤ، ہر عالم کو ایک ٹاپک دو، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ایک تلاوت، ایک نعت۔ یہ تھے 10 نعت کھانے ایک مولوی صاحب نے، اور مولوی صاحب دی واری آنی 2.5 بجے، جدوں جی لوگ سنن جو کہ نہیں رہے دے۔ حضور نبی علیہ السلام پہ سب سے پہلے یہ وحی تو نہیں آئی تھی نعت پڑھو، سب سے پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے نعت خان دی ٹوپی دی قسم تے نہیں کھادی، اللہ نے کہا تھا نون والقلم وما یسطرون سبحان اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ علم رہا ہی نہیں، ہماری محفلوں سے علم نکل گیا۔ آج ہماری محفلوں میں، ہمارے سٹیجوں پہ نقیبوں کے قبضے ہیں حضرت جی، سارے مولوی صرف والے، نحو والے، منطق والے، فلسفے والے، تفسیر والے، حدیث والے، بخاری والے، وہ ساڈے بیٹھے نے نقیب صاحب جناب لائی انہوں نے، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، کوئی آیت نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ مجلس وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جائے حضرت۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے سنیو، تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، بدلو اپنے آپ کو، ان بچوں کی تربیت ہو، ان کو بتایا جائے حضرت جی، ان کو بتایا جائے۔ بہت ہے رونے کے لیے حضرت، کتھے روئیے جا کے، کتھے روئیے جا کے، ساڑی کوئی کول سدھی نہیں رہی، سب کچھ بگاڑ بیٹھے ہیں حضرت۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں جی، چھوٹی موٹی چلتے رہتے ہیں معاملے، لیکن گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اور اسی ناقابل برداشت تھا کہ اللہ نے وہ بھی بند کر چھڑیا، اللہ نے وہ بھی بند کر چھڑیا، نکل جو سارے تو پہلے خود کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بند۔ اور حضرت پھر اتنی ناراضگی بڑی، میری مسجد ہے نا جہاں جمعے میں خطیب، اللہ نے بڑا کرم، کم از کم حضرت 5 سے 6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے حضرت۔ پہلی ڈونگا باغ ہے جہاں ڈاکٹر خادم حسین خورشید زیدہ مجدو، دوسری ہماری ہے گیپ کو کلم، 5 سے 6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت خوف تے ڈر آندا سی، 7 بندے نا سی جمعہ پڑھیا بس حضرت، میں سرکاری خطیب ہوں نا، پابندی تھی، میں 7 بندے نا جمعہ پڑھیا حضرت، رون آئی حضرت جی، میں جب ممبر پہ بیٹھا مجھ سے گفتگو نہ ہو، میں رو پڑا حضرت جی۔ جڑا 6-7 ہزار بندے نا گفتگو کردہ، سامنے 7 بندے بیٹھے ہوں، مجھے سمجھ نہ ہے میں ان کو کیا کہوں حضرت۔ 21 23 25 27 29 خدا دے بدے کوش کرو، تھوڑی وجہ تلاش کرو، کیا ہے وہ، کیا ہوا کیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا؟ اور وجوہات بہت زیادہ ہے، بس میں واپس آ جاتا ہوں اتنا ہی کہہ کے، تربیت ہے جی، قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے،
حضرت عبداللہ بن زید انصاری نکاح نہیں کیا، مجرد رہے ساری زندگی. کیا مجادہ ہوگا بابے کا. یہ تھے لوگ بیاہ کر کے بھی باز نہیں آنڈے، مجرد رہے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. وہ لکھا ہے ایک دن بیٹھے پڑھ رہے تھے تو کوئی حدیث پاک نگاہ سے گزری. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا. مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے اگر کسی کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا کوئی نکاح کی عمر کو پہنچا بھی لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا، تو محبوب فرماتے ہیں ایسوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح کر دیں. ماننے والے تھے. جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا بھائی محبوب فرماتے ہیں کہ وہاں نکاح ہونا ہے تو پھر کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی. خاص تھے، رات کو چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی، رب کریم دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی. پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی مقبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی مقبول ہو گئی. رات کو خواب میں سوئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، سیاہ فام، اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، فجر پڑی، سواری لی، بصرہ گئے. لوگوں نے بڑا استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے اس کی حضور آج بغیر دسیاں کہ میں آن ہویا. آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور رہتی ہے. فرمایا اسی سے تو ملنے آئے ہیں. لوگوں نے اس کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کیوں؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. محبت کو بچوں کا کھیل ہے حضرت، ایتے سارے عاشق ہوئے پہ. محبت بچوں کا کھیل ہے. حضرت وہ لوگ جنہوں نے محبت کی، حضرت فضیل بن نیاز حضرت